اب دو اور پیروں پر اذخر گھاس لا کر ڈال دو، یہ آخری لباس نصیب ہوا ہے۔ یہ ترک دنیا ہے۔ ترک دنیا بئی معنی مثبت عمل کے لیے، جہاد کے لیے، قتال کے لیے، اللہ کی راہ میں جد و جہد کے لیے اپنے معاشی معاملے کو پیچھے رکھنا، کم کرنا، کم سے کم تر کرتے چلے جانا، اور زیادہ سے زیادہ وقت، زیادہ سے زیادہ مال، زیادہ سے زیادہ صلاحیت نکالتے چلے آنا دین کی جد و جہد کے لیے۔ یہ ہے در حقیقت کہ جو ترک دنیا ہے، پروفاؤنڈ، نتیجہ خیز ظلم کے استحصال کے لیے، حق کا بول بالا کرنے کے لیے، عدل کے نظام کو برپا کرنے کے لیے یہ جد و جہد کی جائے، یہ ہے مثبت نتیجہ کہ جس کی طرف قرآن ہمیں لانا چاہتا ہے۔ ورنہ آج اقبال نے جو کہا کہ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پرویں کا امیر۔ ہمارے ہاں بھی وہ خانقاہی نظام آیا، اگرچہ اس درجے نہیں آیا، یہ واقعہ ہے۔ کرسچن منسٹسزم نے جس طرح کی شکلیں اختیار کی تھی وہ ہمارے یہاں نہیں آیا، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن آیا ضرور ہے۔ وہ چیزیں مراقبے ہیں، ذکر ہیں، اشغال ہیں، پھر یہ کہ اس کے لیے یہ لطائف ہیں، جہاں حضور نے نہیں سکھایا کہ 5 لطائف ہیں، 6 لطائف ہیں، ہر ایک کی کوئی روشنی علیحدہ ہے، کوئی نیلی ہے، کوئی پیلی ہے، ٹھیک ہے، ہوگی، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہے۔ آکلٹ سائنسز کی اپنی ایک حقیقت ہے، لیکن ہمیں اس سے روک دیا گیا۔ یہ چیزیں ہمارے ہاں کیوں آئی ہیں؟ یہ ہے اصل میں کچھ لوگ جو اس پورے تصوف کے سلسلے کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہے ہی خلاف اسلام اور یہ غلط ہے اور یہ بالکل ایک نیا دین ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں، پوری ہمدردی کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیوں آیا۔ دیکھیے، اصل جو سلوک محمدی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جو تصوف محمدی تھا، وہ تو یہ تھا جہاد، دعوت، جہاد، دین کا غلبہ، تن من دھن لگا دو۔ اسی میں ترک دنیا بھی آ گیا۔ اس لیے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام الا جہاد فی سبیل اللہ۔ اسلام کی رہبانیت یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ آخر لذتیں چھوڑنی پڑتی ہیں نا، گھروں کی آسائشیں چھوڑیں گے تبھی تو جائیں گے، میدان میں آئیں گے۔ اس حوالے سے جب خلافت راشدہ کا نظام ختم ہوا اور اب ایک ملوکیت کے دور کا آغاز ہو گیا، 3-4 اٹمپٹس ہوئی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، شہید ہو گئے، دنیاوی اعتبار سے ناکام ہو گئے۔ عبداللہ ابن زبیر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کچھ تھوڑی سی کامیابی ہوئی، سسٹین نہیں کر سکے، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ پھر حضرت زید آئے، پھر نفس زکیہ آئے، کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ تو اب جو حکومت کی چھت ہے یہ تو ہے، اس کو تو اب ہم نہیں ہٹا سکتے۔ جب حکومت کو چھت کو نہیں ہٹا سکتے تو اب جہاد اور قتال کا راستہ تو بند ہو گیا ہے۔ تو مسلمان نا کلمہ گو ہے، چاہے خود فاسق و فاجر بھی ہوں، لیکن نافذ تو شریعت کے احکام کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہاتھ بند گئے۔ اس وقت پھر یہ ہے کہ جو تزکیہ نفس کے لیے یہ طریقے اختیار کیے گئے، شارٹ آف جہاد فی سبیل اللہ، شارٹ آف قتال فی سبیل اللہ۔ یوں سمجھیے کہ اگر کوئی درخت جو ہے یہاں پر آپ اس کو اگائیں تو چھت تک تو وہ جائے گا، لیکن چھت کے اوپر چھت کو پھاڑ تو نہیں سکتا نا، وہ پھر مڑ جائے گا۔ یہ ڈیفلیکشن ہوئی ہے ہمارے ہاں، جس سے کہ یہ خانقاہی نظام وجود میں آیا۔ کچھ خیر تو لوگوں کو سکھاتے رہو، کچھ تزکیہ نفس کی تعلیم تو دیتے رہو، اور ان میں پھر یہ ہے کہ مشرق اور مغرب سے آنے والے نظریات اور طریقے جو ہیں وہ بھی شامل ہو گئے۔ ہندوستانی جو تصوف کے مختلف یہاں پر معاملات تھے، اور ادھر سے یونانی اور نیو پلیٹونک وہ نظریات آ گئے۔
لیکن آج کا دور جو ہے وہ سمجھ لیجئے دو اعتبارات سے بہت مختلف ہو چکا ہے۔ اب پھر ضرورت ہے سلوک محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اگرچہ حکومت مسلمانوں کی ہے لیکن اسلامی قانون نافذ نہیں ہے۔ اس وقت یہ تھا کہ حکومت مسلمانوں کی تھی، اگرچہ وہ اس معنی میں آئیڈیل اسلامی حکومت نہیں تھی کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں نے منتخب کیا ہوتا، نہیں، وہ ایک موروثی نظام چل پڑا، ایک قبیلے کی عصبیت جو ہے وہ اس کی پشت پناہ بن گئی، ایک نظام چل رہا ہے، لیکن قانون اسلام کا نافذ تھا، قاضی تھے، مفتی تھے، فیصلے وہی ہو رہے تھے۔ آج یہ کہ اگرچہ حکومت مسلمانوں کی ہے، قانون جو ہے قرآن کا نافذ نہیں ہے۔ اور نمبر دو، آج انسان کا جو سوشل کانشسنس ہے، اجتماعی شعور، وہ ترقی کر کے اس سطح تک پہنچ چکا ہے کہ ہر شہری کو حق حاصل ہے کہ نظام کو بدلنے کی کوشش کرے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ نظام کی اصلاح کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو سمجھتے تھے کہ یہ حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، یہ باغی ہے۔ حضرت حسین کو باغی کہا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب باغی جو ہے واجب القتل ہے، اسی لیے تو آخر کلمہ گو تھے وہ جنہوں نے شہید کیا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت تک یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں کہ اسٹیٹ علیحدہ شے ہے، گورنمنٹ علیحدہ شے ہے۔ وی آر اگینسٹ دی گورنمنٹ، ناٹ اگینسٹ دی اسٹیٹ۔ آج تصور جو ہے بالکل کلیئر کٹ ہو گیا ہے، ہم وفادار ہیں ریاست پاکستان کے، حکومت پاکستان کے نہیں۔ حکومت پاکستان کو بدلنا ہمارا حق ہے، اور اس بدلنے کے دو طریقے ہیں، یا ایک انتخابات کا ذریعہ ہے یا پھر ایجیٹیشن کا ذریعہ ہے، بشرطے کہ ایجیٹیشن پیسفل ہو، توڑ پھوڑ نہ ہو، کسی کی جان اور مال اور پراپرٹی کو وہ نقصان نہ پہنچایا جائے، خود مرنے کو تیار ہو جائے، گولیاں چلیں، جیلوں میں جائیں، ایجیٹیٹ کریں، اگر جیلیں بھر جائیں گی، اگر گولیاں مار مار کر جو ہے فوج ایک وقت میں آ کر کہہ دے گی، جیسے کہ بھٹو کے زمانے میں کہہ دیا تھا، جبکہ اس نے کہا تھا کہ میری کرسی بہت مضبوط ہے، لیکن جب بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل ہی ٹک دی لیڈ، پھر 3 اور آگے بریگیڈیئر ان کے ساتھ مل گئے، وی آر گوئنگ ٹو شوٹ نو مور، گو اینڈ ہیو اے پولیٹیکل سیٹلمنٹ۔ اپنی قوم کے اوپر کہاں تک ہم گولیاں برسائیں گے؟ ہو آر دے؟ دے آر آور کتھ اینڈ کن، وی آر ناٹ این آکوپیشن آرمی۔ جلیاں والا باغ میں اگر 5000 مر گئے یا جتنے بھی مرے تھے، جنرل ڈائر کو کائے کا دکھ، وہ ہندو تھے یا مسلمان تھے یا سکھ تھے، ہندوستانی تھے، لیکن یہاں تو جن کو ہم مار رہے ہیں وہ کون ہے؟ پاکستانی ہے۔ ہو سکتا ہے جو گولی چلا رہا ہے اسی کا کوئی بھانجا بھتیجا جو ہے اس موب کے اندر موجود ہے سامنے۔ یہ راستے دونوں اس وقت کھلے ہوئے ہیں۔ الیکشن کا پروسیس جو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے یا سمجھتے رہے ہیں، آج تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ چکا ہے کہ تقریباً اس پر کنسنسس ہو چکا ہے کہ الیکشن کے ذریعے سے نظام نہیں بدل سکتا، چہرے بدل جائیں گے، ہاتھ بدل جائیں گے، اس لیے کہ جو بھی پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم ہے، بہتر سے بہتر الیکشن بھی ہوگا تو وہی ریفلیکٹ کرے گا۔ جاگیردار ہے تو 80% جاگیردار ہی بیٹھے ہوں گے آپ کی نیشنل اسمبلی میں، تو وہ زمینداری اور جاگیرداری جو ہے اس کو ختم ہونے دیں گے۔ ایجیٹیشن کا راستہ ہے، لیکن یہ کہ وہ ایجیٹیشن کرنے کے لیے پہلے میدان میں وہ لوگ آئیں جو اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کر چکے ہوں، اپنی معاش کو پاک کر چکے ہوں، اپنی معاشرت کو درست کر چکے ہیں۔ یہ دو کام اگر نہیں کیے تو بہتر ہے گھر میں بیٹھے رہیں، باہر نہ نکلے، دین کا نام نہ لیں، وہ دین کو بدنام کریں گے۔ یہ مرحلہ طے کر لیں اور پھر ایک بنیان مرصوص بن کر، نہیں عن المنکر بالید، جب تک طاقت کافی نہیں ہے اس وقت تک دعوت ہے، تبلیغ ہے، خوشامد ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ سب زبان سے ہوگا، ہاتھ سے نہیں۔ جب طاقت کافی ہوگی تو اب ہاتھ سے ہو۔ اب ہم یہ کام نہیں چلنے دیں گے، اب یہ بینک نہیں چلیں گے، گھیراؤ کریں گے، نہیں چلنے دیں گے۔ یہ اخبارات میں جو فحاشی کے سمجھیے کہ وہ رنگین صفحات نہیں نکلنے دیں گے، پکیٹنگ ہو جائے گی۔ کئی دن تک کراچی میں جنگ کا گھیراؤ کیا گیا تھا MQM کی طرف سے، اور صرف یہ بات تھی کہ ہماری خبریں صحیح شائع نہیں کر رہا ہے۔
جب نہیں نکلنے دیا گیا جنگ